آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، تورخم بارڈر پر پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان انگیجمنٹ جاری ہے۔ کس قسم کی انگیجمنٹ ہے یہ ہم اپنے مہمانوں سے پوچھنا چاہیں گے اور پوچھیں گے بھی۔ افسوس سے کہتے ہیں کہ میجر علی جواد چنگیزی صاحب جو ہیں اس لڑائی کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ساتھ ساتھ ان کے لیفٹیننٹ کرنل عامر صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ پاکستان چاہتا تھا کہ تورخم بارڈر پر باڑ لگا کر اسے سیکیور کیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی دو تین جو میجر پاکستان کے اندر ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اس میں معلوم یہ ہوا انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جو دہشت گرد ہیں وہ تورخم کے راستے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اگر پاکستان فینس لگا کر روکنا چاہتا ہے، اگر پاکستان چاہتا ہے کہ بارڈر سے افغانستان کی سائٹ سے آنے والے اور جانے والے جو ہیں پراپر اپنا پاسپورٹ رکھیں، اپنے کاغذات رکھیں، ان کی شناخت جو ہے اسٹیبلش ہو سکے، تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ جب افغان حکومت خود یہ الزامات لگا رہی ہو کہ پاکستان کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے اور دہشت گردی ہوتی ہے، تو میرا خیال تھا کہ یہاں پہ افغان حکومت کو 2 ہاتھ 3 ہاتھ آگے بڑھ کے پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن ایسی بات دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ کیوں؟ یہ بھی ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کرائے دیتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے شیخ روہیل اصغر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیفٹیننٹ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آیت اللہ دورانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ میں آپ سے شیخ صاحب پہلے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا تھا ٹریڈیشنلی، اور اب جب ریکنسیلیشن کی بھی ایفرٹس ہو رہی تھی تو کہا جاتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ تو یہ حالات جو ہیں ہمیں بتایا جا رہا تھا بڑے خراب ہو گئے، اور آن ٹاپ آف دیٹ خراب حالات کے اب یہ ہمیں ایک سچویشن ہمارے سامنے آ گئی ہے، لڑائی ہو رہی باقاعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو درست تو نہیں کرنا چاہتا، اپنے انٹرو میں ایک بات جی پلیز بالکل درست کریں جی، اس میں کوئی بات نہیں، اگر حقائق کا معاملہ تو بالکل درست کریں۔ افغان فورسز اور پاکستان فورسز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اس کو درست کر لیں۔ افغان فورسز ہیں، امریکن فورسز، یہ امریکن فورسز جی ہاں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وجہ اس کی ہے کہ پچھلے 12-14 برس سے امریکنز پریکٹیکلی امریکنز اس کے اوپر قابض ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس فورس کو امریکنز ٹرین کر رہے ہیں پچھلے 11-12 سال سے، وہ ٹرین نہیں ہو سکی، اور وہ ان کی اجازت، ان کی منشا، ان کی مرضی کے مطابق بغیر کسی قسم کا کوئی اقدام کرے۔ اب دوسرا ہے، آپ نے کہا کہ مسلمان، یہ صرف الفاظی طور پہ ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں جتنا نقصان مسلمانوں نے مسلمانوں کو پہنچایا، میرے خیال میں شاید ہی کہیں ہوگا۔ اسلام کے نام پہ، دہشت گردی کے نام پہ نقصان ہے نا، کہ وہ ہمارا چہرہ تو نہیں ہے جو دکھایا جاتا ہے۔ لیکن شیخ صاحب میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ہم فورن پالیسی کے حوالے سے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، ہمارے مہمانوں کا یہ بالکل خیال ہوتا تھا کہ انڈیا جو مرضی کر لے افغانستان کے اندر، امریکنز جو مرضی کرتے رہے، ہمارے تعلقات خراب نہیں ہو سکتے۔ معذرت کے ساتھ شیل، معذرت کے ساتھ، کوئی ملک بھی ہو، یہ صرف ترہ امتیاز پاکستان کے ساتھ ہے کہ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو بھی پس پشت ڈال کے دوسروں کے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے۔ یہ برسہ برس سے ہوتا ہے، برس سے ہم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے سب کچھ کیا، ورنہ دنیا میں جو ایک یہ کہہ لیجئے کہ پرنسپل ہے، اصول ہے، وہ ہے ان کا اپنا انٹرسٹ۔ کوئی ملک آپ کسی کو اٹھا ویسے شیخ صاحب وہ امریکیوں کی آپ نے بات کی، وہی کہتے ہیں is nothing like free lunch۔ کچھ نہیں، فری لنچ نہیں ہوتا شیخ صاحب، کوئی چیز جو ہے وہ بغیر مقصد کے، بغیر فائدے کے نہیں ہوتی۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے، اس کو منیٹلی دیکھیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ فینس نہیں لگانے دینا چاہ رہے، کہ آپ نہیں چاہتے کہ ایک مضبوط پرامن معاشی طور پہ مضبوط پاکستان جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اب اس میں دیکھیں نا، راتوں رات ایک وقت تھا کہ ایران کا آپ نام سننا برداشت نہیں کرتے، آپ نے سینکشن لگا دی، اس کو شجر ممنوع قرار دے دیا، اور پھر ایک دم اتنی محبت ایران کے ساتھ کہ اب ایران اور امریکہ کے ہوا نہیں گزرتی،
مطلب اتنی محبت آ گئی، وہ کس کے لیے، کیوں؟ اب شاید ہو سکتا ہے کوئی ایران کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے، کوئی کلیش کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یا پھر جو مجھے سمجھ آتی ہے اس کی تو آپ چابہار کی طرف اشارہ کریں. چابہار. دیکھیں میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں، چابہار کو ہم خام خواہ ایک ہوا بنا کے کھڑا کر دیا ہے. گوادر پورٹ آپ جو کے ہے، پارلیمنٹیرینز تو بڑے پریشان میں ہیں اس حوالے سے. پریشان اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ڈسکس کریں، بتا کیجئے نا، اب حقائق کو بتا کیجئے. چابہار ایک پورٹ ضرور ہے لیکن وہ افیکٹ نہیں کرتی گوادر کو. گوادر ایک نیشنل پورٹ ہے، ڈیپ سی پورٹ ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھا. ٹھیک ہے. اس لیے گوادر کا کمپیریزن آپ کسی بھی اپنی نہ دائیں طرف کی نہ بائیں طرف کی کسی بھی پورٹ کے لیکن ساتھ آپ کس مارکیٹ کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے؟ میں چابہار اس کے اندر کیا رول پلے کرے گا؟ چابہار میں نے آپ کو گزارش کیا کہ اب وقت ہے، کم وقت میں زیادہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اب انتظار کا جو نا وہ نہیں آتا سمنا. اب آپ نے یہ جو گوادر ہے مینلی تو آپ کی جو اس پہ جو آپ کی ٹریڈ ہوگی وہ تو چائنا اور آپ کی جو رشین اسٹیٹس جو وہ سینٹرل ایشین کنٹریز جو وہ آپ کے اس سے استفادہ کریں گے نا. تو اس لیے اس کا اتنا ایفیکٹ آئے گا ضرور، لیکن اتنا زیادہ ایفیکٹ اس پہ نہیں ہوگا. لیکن میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، پھر میری بات ختم ہو جائے گی اس کے بعد، بالکل ہی چائنا نے جو پریکٹیکلی جو شروع کیا ہے پاکستان میں جو سی پیک کے نام سے، اس نے ایک چیز جو بڑی خوبصورتی لائی، جو چیز میں ویسے اس چیز کو اب نہیں مانتا ہوں، وہ چیز تھی ایک تو اکنامیکلی آپ بہت اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں، اس سے بننے کے بعد آپ کا ایک بہت اچھا ایک امپیکٹ آتا. دوسرا، پاکستان کے اندر سول اور ملٹری ریلیشن جو ہے اس کی وجہ سے بہت اچھے ہو گئے. اور اچھے سے مراد یہ کہ ملٹری نے سارا کیٹر کرنا تھا اس کو، جتنی اس کی سیکیورٹی ہے وہ فوج کے حوالے ہے، اور سیول گورنمنٹ نے اس کا کریڈٹ آبویسلی کریڈٹ لینا تھا. کب سے اچھے ہو گئے ہیں یہ تعلقات شیخ صاحب؟ میرا اپنا خیال ہے کہ فوری بات جیسی نہیں، میرا نہیں خیال کبھی برے ہوئے نہیں. ویسے ہمیں مطلب جنرل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، برے ہوتے تو ہم دونوں اکٹھے تھوڑی بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی ایک، آپ تو اچھے لوگ ہیں نا، آپ تو بیٹھ سکتے ہیں. ہم تعلقات کی بات کریں. جل صاحب ذرا ہمیں بتائیے کہ اس وقت کس قسم کی انگیجمنٹ ہے، جو ہم نے انٹرو کے اندر کہا کہ انگیجڈ ہیں، ذرا بتا دیں ہمیں کس انگیجمنٹ ہوتی کیا ہے، ہو کیا رہا ہے وہاں پہ، کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں ملیٹریلی ویل صاحب، اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈیفائن کروں جی، تو اٹ از اے پوائنٹ انگیجمنٹ، ناٹ این انٹرنیشنل انگیجمنٹ آف اے سارٹ جہاں دو ملک ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے. اٹس اے پوائنٹ انگیجمنٹ جو اس کا ایک پرنسپل ہے جس کی وجہ سے یہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے when the rat laughs at the cat the hole must be nearby. ٹھیک. تو اگر ریٹ کیٹ پہ ہنس رہا ہے تو تھپکی کسی اور کی ہے، یہ خود وہ کیا کرے گا اور کیا ہمیں انگیج کرے گا اور کیا اس کی مجال ہے یا کیا اس کی کیپیسٹی ہے. امریکہ پچھلے 10 سالوں سے ان کی فورس ریز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کا ایک آبجیکٹو تھا کہ ہم 4 لاکھ فوج کھڑی کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو جنرل کینی نے ایک بڑی مزدار بات اس وقت کی تھی ایڈمرل ملن سے، اور ایڈمرل مائک ملن when he was visiting Pakistan. when he was visiting پاکستان، اور اس وقت بات ہو رہی تھی کہ جی امریکہ اپنے پیچھے ایک اسٹرانگ افغان آرمی چھوڑ کے جائے گا جو اس ریسپانسبلٹی کو سنبھالے گی اور وہ انشور کرے گی آرڈر ود ان افغانستان اینڈ سیکورٹی. تو انہوں نے ایک بڑی مزدار بات کی تھی جنرل کیانی نے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ 2 لاکھ آرمی یا 3 لاکھ آرمی تو فائنینشل ریسورسز سے 3 سال میں کھڑی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کمانڈ کرنے کے لیے جنرل 30 سے 35 سال میں تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس آرمی کو کسی نے کمانڈ کرنا ہے، کوئی انفراسٹرکچر ہونا ہے، کوئی پاور آف ڈیسیژن ہونی ہے، کوئی امپلائمنٹ کا کانسیپٹ ہونا ہے، تو دیٹ ول ٹیک ٹائم. تو ابھی یہ جو آرمی ہے جو لیٹ سے انہوں نے ایک پوائنٹ پہ موو کی ہے اور انہوں نے کر رہی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کیوں ہے؟
पाकिस्तान ने मुझे वो जो एंगेजमेंट वाला पॉइंट था जन साहब, थोड़ी सी वजाहत देखिए, और कर दीजिए। एंगेजमेंट में स्मॉल आर्म्स की एंगेजमेंट हो रही है, मोटर्स की एंगेजमेट हो रही है, और अब आई एम टोल्ड कि सिलेक्टिव आर्टिलरी एंगेजमेंट भी हो रही है। Selective artillery engagement. वी आर नॉट यूजिंग ऑल आवर आर्टिलरी रिसोर्सेज, बट उनके पास जो चंद पीसेज हैं उन्होंने वो यूज किए हैं। तो यू कैन से इट्स अ स्मॉल आर्म्स वो एंगेजमेंट जब एंड आर्टिलरी। हमारे तक खबरें पहुंचती हैं कि पहाड़ियों पर आग लग गई, तो वो आर्टिलरी यूज होता है। आर्टिलरी होता है। आर्टिलरी में अगर आप उसका स्मोक फायर करेंगे तो उससे व्हाइट फास्फोरस होता है, तो उससे आग लग जाती है जब वो बस्ट होता है। तो दैट्स नॉट समथिंग, कोई ऐसा हथियार यूज नहीं हो रहा जो इंटरनेशनली बैंड है और वो आज ले आए हैं और वो यूज हो रहा है ना, हम कोई ऐसा यूज कर रहे हैं। तो अगर व्हाइट फास्फोरस आप यूज करेंगे और स्मोक यूज करेंगे तो उससे जो ये आजकल वैसे भी पहाड़ों के ऊपर खुश्क है घास और ये पत्ते, तो उनको आग लग जाएगी। दैट्स नॉट एन इशू। जब एंगेजमेंट की हम बात करते हैं, माशाल्लाह आपके पास राह रास्त का सवात वाला बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो ये कंटिन्यूड एंगेजमेंट रुक जाती है फिर शुरू हो जाती है? इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी कि वो किस डिजाइन से आए हुए हैं और कितने अरसे की एंगेजमेंट करना चाहते हैं। लेकिन देखना हमने ये है कि क्या ये दो मुल्कों के दरमियान जंग है, ये नहीं है, ये नहीं है। इट्स अ पॉइंट एंगेजमेंट, और जिस प्रिंसिपल पे ये हो रही है उसको समझने की जरूरत है कि व्हाई हैव वी रीच्ड अ स्टेज जहां हमारे एक पॉइंट एंगेजमेंट भी हुई, ये हुआ क्यों है? जैसे रोयल साहब कह रहे थे पहले कि हम बड़े अरसे से उनको कह रहे थे, जॉन केरी साहब ने भी कहा जी हमारी तमाम तर मुश्किलात की वजह पाकिस्तान है, क्योंकि वो डुप्लिशस हैं और वो अपनी पॉलिसी ये बना रहे हैं। हाँ, डुप्लिशस पॉलिसी वो अपनाए हुए हैं। मैं उनको कहूंगा वो ट्रिप्लिशस पॉलिसी अपनाए हुए हैं। उनके तीन चेहरे हैं, हमारे अगर दो हैं तो उनके तीन हैं। सो बात ये है, आपने तीन गिने हैं अभी तक। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दो के जवाब में तीन है। दे आर मच अहेड ऑफ अस और दे कैन कैरी मेनी फेसेस एट वन टाइम इन मुख्तलिफ थिएटर्स और थिएटर्स ऑफ वॉर, जहां जहां उनकी एंगेजमेंट है अमेरिकन आर्मी की। इट्स अ लार्ज इंटरनेशनल फोर्स है, उसके बहुत बड़े वो हैं। जल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें मजीद मुखल होने की, तो ये जो रीजंस हैं, कैन वी नॉट एक्सप्लोर इट अगले सेगमेंट के अंदर? मैं जरा दुरानी साहब को एंगेज कर, वेरी स्वीट। दुरानी साहब, हमें ये बताइएगा, ट्रेडिशनली जब हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, आपके ज़हन में क्या आता है? आपके ज़हन में लड़ाई झगड़ा आता है शुरू से, कि हमारे आपके ज़हन में ये आता है कि हमने एक टाइम के ऊपर एक इतनी बड़ी जंग लड़ी, बड़ी फेवर थी? क्या आपके ज़हन में चीज़ आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई तारीख़ी अदवार के साथ अफ़गान हमेशा दिल्ली की तरफ जाने को शौकीन होता है। तो जब आपने वागा में बैठ कर के, लाहौर में बैठ के फ़ैसला किया कि मैं अफ़गान को रास्ता नहीं दूंगा दिल्ली जाने का, तेहरान का भी ख्वाहिश यही है कि मुझे रास्ता नादिर शाही से लेकर आज तक का कि मुझे दिल्ली जाना है। जब आपने फिर लाहौर में बैठ के रोयल असगर साहब तो उधर से आते थे, नहीं, रोयल असगर साहब वहाँ बैठे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे कि जनाब आप नहीं जा सकते। और फिर वहाँ से जो तुर्कमन, उज़्बक, ताजिक, तुर्की, अरब, वो सब चाहते थे कि पैदल मार्च करते हुए हम तो सड़क बना रहे हैं ना जी। अब तो कश्मीर नहीं, आप सड़क अपने लिए बना रहे हो, दूसरों को रास्ता नहीं दे रहे हो ना। ये एक ओरिजिनल थ्योरी ये है कि आप चाहते हो कि मुझे तो ताजिकिस्तान से गैस और बिजली मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तुर्कमेनिस्तान से मुझे मिल जाए, ईरान से मिल जाए, टर्की से मिल जाए, RCD बन जाए, पर मैं किसी और को, इंडिया को रास्ता नहीं दूंगा। तो फिर वो ट्रेडिशनली अपने रास्तों के पीछे वो फिर उसी तरफ घोड़े रवाना हो जाते हैं। उनको पुराना रास्ता याद जाता है, जब आप छोड़ेंगे तो घोड़ा उसी रास्ते को फिर से लेकर के रवाना हो जाता है। ये हो गया ट्रेडिशनल कौमों के रास्ते। उसमें पाकिस्तान एक रुकावट है, उस रास्ते को बंद करके नहीं छोड़ रहा है। एक, जब तक वो नहीं छोड़ेगा वो तंग करेंगे। और दूसरा ये कि जिस नक्शे पर हम बैठे हुए हैं ना अभी तक 1893 वाले नक्शे में, उसका नक्शे का नाम है 1993 में ख़त्म, डिविडेंड लैंड के नाम से, वो उसी को लेकर के चल रहे हैं। 1893 वाले डिविडेंड लैंड को लेकर के अफगान चल रहा है, क्योंकि अंग्रेज ने उसको डिस्प्यूट बना करके आपको छोड़ दिया है, कागज़ आपको नहीं दिया इसका। एक, उस शामलाती इलाके पर लड़ाई होगी और हो रही है, इसी पर अल्टरली आतिश फिशान तरीक़ेकार के साथ चल रहे हैं, दोनों का चलेगा। इसीलिए तो अमेरिका ने आकर के उधर बैठा, इसीलिए तो ईरान, अमेरिका, इंडिया एक इत्यादी मुहिम बन गया कि अफ़गानिस्तान से मैं आपको सपोर्ट करूंगा, समंदर से आपने छेड़छाड़ को परवाह नहीं करना है।
आपने डिफाइन कर दिया इसको, टेरिटोरियल डिस्प्यूट आपने इस वजह से कि कल उमर मतीन ने 50 आदमी मार दिए हैं अमेरिका में। उमर मतीन का वालिद सिद्दीक मतीन, वो सुबह से शाम तक एज ए अपने आप को जर्नल बनाता है, अपना फोर्स पर रखता है, उसका ताकतवर फोर्स है, वो अमेरिका में बैठ करके पाकिस्तान डिविडेंड लाइन के खिलाफ वो तकरीर करता है। और कल उसने खिताब, जब उसके बेटे ने ये हरकत की, 50 आदमियों को मारा, तो उसने कहा मर्ग पर पाकिस्तान। उसने कहा, मैंने खुद सुना उसको, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान अटक से उस तरफ न दे के वो अपने फोर्सेस को तैयार कर रहा है अमेरिका से बैठ करके। वो अमेरिका मीडिया में बैठ करके सुबह से शाम तक पावरफुल तरीके से टेलीकास्ट करोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कर सकते हो उसको, मैं अभी आपको दे दूंगा। उसने कहा मर्ग पर पाकिस्तान। कल रात को, परसों रात को जब ये मर्डर हुआ, उसने आकर के अफगान कौम से खिताब किया कि मेरे बेटे ने तो वहाँ के गेज के खिलाफ किया, लेकिन इसका मंबा मरकज़ इस तमाम तखरीबकारी का पाकिस्तान है और पाकिस्तान डिविडेंड लाइन पर। उसने फिर पाकिस्तान को मर्ग बर पाकिस्तान बोला, मर्ग बर पाकिस्तान बार बार बोल रहा है वो। अब क्या है, ये कहाँ से बोल रहा है? जब आपने इस बातों को लेना है, इन बातों को आप सीरियस लें, मेरे जर्नल भी इसको सीरियस लें, मेरे पॉलिटिशियन भी इसको सीरियस लें, मेरा कौम भी। क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि ओबामा में 3 महीने पहले जो अपने कांग्रेस को आखिरी खिताब करके बताया, उसने इस रीजन के एलर्जी पॉइंट्स बताए। उसने कहा क्या होगा, इसमें से कौन कौन सी चीज़ों से लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, खारिश हो जाएगी। उसने कहा मजहबी तौर पर भी, लिसानी तौर पर भी, इलाकाई तौर पर भी। उसने 10 साल के इंगेजमेंट का दिया है। अगर नहीं आया तो फिर हम अंधे हैं या हमने सुना नहीं या हम बहरे हैं। इसलिए उसने इस रीजन का, अब इस रीजन के सियासत का महवर क्या है? इस महवर में हमें इस बात को जोर नहीं देना चाहिए कि हमारे पास अच्छी फौज और अच्छा असला है, क्योंकि हम बिरादर कौमें हैं, हम हमसायेदार कौमें हैं। हम जंग के मूड में नहीं है और न जंग हमारा हक है और न हम करेंगे इसको। अगर किसी ने मुसल्लत किया, अगर किसी ने मुसल्लत किया तो हम अपने घर की हिफाजत जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि अपने घर की हिफाजत हम कैसे करेंगे, अपने हदूद की हिफाजत कैसे करेंगे, अपने नंगो नामूस की हिफाजत हम कैसे करेंगे। अलबत्ता हमसायों पर हम हमला कभी नहीं, हमसायों पर हमला नहीं। मैं दुरानी साहब की बातें बहुत, अगर मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद आप दुरानी साहब की बात पे बिल्कुल कमेंट कीजिए। इजाजत शेख साहब? जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले लें जी, शेख साहब से कमेंट करवाते हैं, फिर साथ रहिएगा नाज़रीन। के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। बरादर मुल्क है अफगानिस्तान, लेकिन हम कहते हैं कि इस वक्त जो है मुल्कों की दोस्ती या रियासतों की दोस्ती इंटरेस्ट बेस्ड होती है, इस्टेब्लिश हो चुका हुआ। लेकिन नहीं, जब हमसायों में तकसीम हो जायदाद की, एक साथ बिरादरों की, एक भाई उस तरफ एक भाई इस तरफ है, एक शेख साहब इस तरफ बैठे, एक शेख साहब बॉर्डर के उस तरफ बैठे हैं। अब हम बातें हैं कि अगला जो जनरल साहब को मैं कहता हूँ कि अपने आर्मी को कि वो अगली तैयारी क्या करेगा। देखिए सिस्तान बलूचिस्तान का जो सिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है, वो भी एनर्जी एरिया डिक्लेयर हुआ है। अब आपको यूएन का जो तरीक़ेकार है उसमें भी अब ईरान को डिस्टर्ब करेगा, ईरानी बलूचिस्तान को डिस्टर्ब करेगा, ईरानी बलूचिस्तान में उर्श हो जाएगा। वहाँ भी हालात ऐसे पावरफुल तरीके से इसी हफ्ते में इधर हो रहा है तो उधर भी होगा, ताकि आप और फिर किसी वक्त भी आपका मोदी साहब, रेवंड वाले जो मोदी साहब है, वो हो सकता है कि आपके साथ अपने हदूद में आपके साथ भी कोई मुर्ग लड़ाई करवा दे, बटेर लड़ाई करवा दे। आप 3 जगहों से इंगेज ज़रूर होंगे। क्यों? कि उन्होंने आपको ये देखना है, आपसे उन्होंने ये पूछना है कि आप आयतुल्लाह साहब अगर ये बरादर मुल्क हैं और आप कह रहे हैं एंगेजमेंट वहां से होगी अफगानिस्तान और ईरान की, तो फ्रेंडली एंगेजमेंट कहेंगे हम इसको, क्या जैसे नहीं क्या कहेंगे हम नहीं, वो 2 स्कूल ऑफ थॉट में से एक में आपको एंगेज रखना चाहते हैं। ISIS में जाओगे या ISIL में जाओगे, किसी एक को तो ज्वाइन करोगे। इसीलिए मेरा जनरल आवाम तैयारी करे कि वो इसमें से किस पर जाएगा, क्या इनसे न्यूट्रल रहेगा, क्या इनके हदूद में नहीं जाएगा, क्या इनके अगेंस्ट जाएगा, ये सवाल है। शेख साहब आप कमेंट करना चाह रहे हैं? वो तो बड़ी गेम बता रहे हैं, आयतुल्लाह साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बड़ी गेम है। मेरे ख्याल में शायद मैंने भी इसी तरह की थी बात, बिल्कुल ठीक, उसी पे मैंने अपना फोकस किया था। अब हम लोग समझते नहीं हैं। मैं एक एक बात से आयतुल्लाह की
اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو ایک واز بیچ میں ایک واز بھی کیا انہوں نے کہ جب وہ ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، ہم لڑیں گے. یہاں پہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. یہ ایک جنرل صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے. بالکل آتے چل سکتے. یہ دنیا کا ایک ریت اور رواج ہے کہ جب آپ انٹرنلی کمزور ہوتے ہیں تو آپ کی آؤٹر فورسز آپ پہ حاوی ہو جاتی ہیں، اٹیک کرتی ہیں آپ پہ. ہماری بدقسمتی، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی جو انٹرسٹ ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں پریورٹی. ہمیں اسٹیٹ کی پریورٹی عزیز نہیں ہوتی. ہم آج بھی آپ دیکھ لیجئے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہیں. اس سے مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے یہ تھوڑا سا آپ ریوائنڈ کریں اس کو. اسٹیٹ کی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھیں، میں آپ کو میں ایک چھوٹا سا ڈیوائیڈڈ ہاؤس کی بات کریں، وی آر انٹرنلی ڈیوائیڈڈ. دیکھیں نا انہوں نے جیسے بات کی، انٹرنلی تو ڈیوائیڈڈ ہے ریاست. میں شکیل میں تھوڑا سا بات کو دبا کے کہہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، بات وہی کہتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کو لوگوں کو بھی پتہ ہے. اس میں لوگ ہی تو اس میں حصہ لیتے ہیں نا، لوگ ہی تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. کوئی جلسے، کوئی جلوس، کوئی مار کٹائی، کوئی آپ کے کنٹینر، کوئی آپ کی اور کسی کے ایشوز. وہ پھر اس سے آپ جب کمزور ہوں گے، جب آپ انٹرنلی کمزور ہوں گے، ایک پیش پہ نہیں ہوں گے. ہم اکثر آپ دیکھیں نا آپ کے ٹاک شوز ہوتے ہیں تو ہم اکثر یہ ایک بات کہتے ہیں کہ جی حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہے، یا سیاستدان اور فوج ایک پیج پہ نہیں. کبھی آپ نے یہ کبھی اس پہ ٹاک شو؟ لیکن آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم اس کو جمہوریت کا حسن کا بھی نام دیں. آپ لوگ خود ہی اس کو جمہوریت کے حسن کے نام سے جانتے ہیں. ضرور کہیں، لیکن آپ اپنے ہوش و حواس قائم رکھیں، اپنی آنکھیں کان کھلے رکھیں. جب آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہو یکجہتی کی تو پھر آپ اپنے اس اختلافات کو پس کچھ چھوڑ دیجیے. اب آپ کے سامنے دیکھ لیے نا، دورانی صاحب نے وہی بات کی لیکن ذرا تھوڑا سا انہوں نے تنزیہ لہجے میں بات کی. اگر ہم نہ کریں بات، طنز نہ کریں وقتی طور پہ ہم بعد میں جو مرضی کر لیجئے، لیکن اگر آپ اس سیریس ایشو سے نکل جائیں، سیریس معاملہ سے اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایک دم جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان پہ جیسے دورانی صاحب نے کہا کہ ان کی کیا مجال تھی، یہ پیچھے کوئی تبکی ہے نا، ان کے پیچھے کوئی بات ہے نا. جنرل صاحب کی بات کی تو اس معاملے سے نکلنے کے بعد آپ پھر دستگیروان ہو جائیے گا. مجھے ٹھیک بریفلی بتائیے گا کہ آبجیکٹو کیا ہے. تھپکی ہے، لڑائی ہے. آپ کو گزارش کی ہے کہ یہ ایک، اگر آپ ماضی میں چلے جائیں گے تو پھر یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کو پہلے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ایران کے خلاف. پاکستان نے انکار کیا. پاکستان میں وہ ایک آ جاتی ہے نا، جیسے آپ بقول آپ کے ایک برادر ملک اور ہمسایہ ملک، پاکستان ذرا دو ہاتھ آگے چلا جاتا ہے، پریکٹیکلی ثابت کرتا ہے کہ ہم واقعی برادر ملک ہیں، ہم ہمسایہ ملک ہیں. پاکستان کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. امریکہ نے کوشش کیا کہ ایران کے خلاف استعمال کیا جائے. پاکستان نے اس سے یکسر انکار کر دیا. دوسری جگہ جب پاکستان کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی وہ تھا چائنا کے خلاف. آپ کو ایک واچ ڈاگ کے طور پہ آپ کو رکھنے کی کوشش کی. آپ نے انکار کیا کہ نہیں، ہمارے ان کے ساتھ مراسم ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ان کی نظر پھر انڈیا کے پاس تھی. بھارت کے ساتھ کوئی ان کی اتنی محبت نہیں ہے، یا بھارت کو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھارت ان کا بہت قریبی دوست ہے یا عزیز ہے ان کا. بھارت کے چونکہ اپنے معاملات چل رہے تھے، کمفرٹیبلٹی نہیں تھی چائنا کے ساتھ. بھارت کو اب انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا چائنا کے. اب وہ نہیں چاہتے. چائنا دیکھیں نا، آپ اس بات کا انکار تو نہیں کر سکتے، ڈے بائی ڈے چائنا ایک طاقت بنتا جا رہا ہے. اور پھر ایک بہت بڑی عجیب چیز دیکھیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. مجھے تو نہیں پتا لیکن فوج پاکستان کو پتا ہوگا. رشین کے ساتھ جب سے آپ کے رشیا کے ساتھ معاملات خراب ہوئے، فرسٹ ٹائم میرے خیال میں کوئی آپ کا چیف آف آرمی صاحب جس نے رشیا وزٹ کیا ہوگا، اور اس کے بعد رشیا نے آپ کو ہیلی کاپٹر جو وار ہیلی کاپٹرز ہیں وہ رشیا نے آپ کو گفٹ کیے. یہ فرسٹ ٹائم آفٹر اے لانگ ٹائم. وار ہیلی کاپٹر ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر سے لیکن دیا آپ نے فوج کو. تو یہ جو ساری تبدیلیاں ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ پسند آتی ہوں گی.
یہ ٹیکٹیکل موو ہے جی کیا ہے جلسہ؟ میں پہلے ایک پوائنٹ کی وضاحت کر دوں. میرے ایک سوچ ہے جو میں رکھتا ہوں اور جو ملک کے ہر کونے میں تقریباً سرو کیا ہے, چاروں صوبوں میں اور گلگت سکردو میں بھی اور کشمیر میں بھی. بات یہ ہے کہ مجھے پاکستان پولیٹیکلی کون سا ملک ہے جو انٹرنلی ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی رہے گی, نون بھی رہے گی, کیو بھی رہے گی, اچھا شیعہ بھی رہیں گے, سنی بھی رہیں گے, پٹھان بھی رہے گا, پنجابی بھی رہے گا. بات آتی ہے جنرل صاحب, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سب کے سب ایک جگہ. میں اب بھی اسی امید پہ ہوں اور اسی امید کے ساتھ ہوں, اور اس کو میں ایک ریئلٹی دیکھتا ہوں کہ پاکستان از انٹرنلی ناٹ ڈیوائیڈڈ ایٹ آل. اس کی وجہ, جب بھی پاکستان میں اگر زلزلہ آیا ہے تو نہ کسی نے دیکھا ہے کہ شیعہ ہیں, نہ سنی ہیں, نہ پنجابی ہیں, نہ بلوچی ہیں, نہ مذہبی جماعتیں, نہ سیاسی جماعتیں. پوری قوم کا رخ ایک تھا, ریسپانس ایک تھا, اور لوگوں نے اپنے گھروں سے سامان اٹھا کے دیا کہ جائیں لے جائیں, اور لوگ پہلے لے کے چل پڑے ٹرکوں کے حساب سے. کل ہم نے سوات میں آپریشن کیا, جب جلوزئی کیمپ میں 8 ضلعوں سے مالاکنڈ ڈویژن پورے کے لوگ جلوزئی کیمپ میں آئے تو پوری قوم جلوزئی کیمپ کی طرف رواں دواں تھی, اور وہاں اتنا امدادی سامان آ رہا تھا کہ ان کے خیموں میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا, یہ اس کی خوبصورتی ہے, اور یہی باہر والوں کے لیے ایک پریشانی ہے کہ یہ قوم جو روزانہ ایک دوسرے کے گلے پڑ رہی ہوتی ہے, کبھی شیعہ سنی کے چکر میں, کبھی پنجابی پٹھان کے چکر میں, کبھی بلوچ کے چکر میں, جب اس قوم کو باہر سے للکارو تو یہ ایک ہو جاتے ہیں, اور ہمیشہ ایک رہے ہیں. ہمارے پاکستان آرمی کوئی سلیکٹیو لاٹ نہیں ہے, سلیکٹڈ لاٹ نہیں ہے. اٹس اے والنٹیئر بیسڈ آرمی جس میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سے فوجی نہ ہو. ٹھیک. کوئی ایسا مذہبی فقہ نہیں ہے جس کا فوجی نہ ہو, کوئی ایسا ریجن نہیں ہے جس کا فوجی نہ ہو. اور میں نے 38 ایئرز یونیفارم پہنی ہے. ہر یونٹ میں ایک ہی مسجد ہوتی ہے جس میں بریلوی, دیوبندی, شیعہ, سنی, اہل حدیث ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, ایک ہی لنگر پہ روٹی کھاتے ہیں, ایک ہی محاذ میں, ایک ہی سمت میں دیکھتے ہوئے فائر کرتے ہیں. آج تک کبھی کوئی ڈویژن فوج میں مجھے نظر نہیں آئی, اور نہ کبھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوگی. وہاں محرم بھی آتے ہیں, عید میلاد بھی آتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور کبھی کوئی ڈویژن نظر نہیں آئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وی آر انٹرنلی پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ, جس طرح ساری قومیں ہوتی ہیں. اپنی صاحب رائے ہیں, روہیل صاحب بھی صاحب رائے ہیں, دورانی صاحب بھی, میں بھی اپنی ایک رائے رکھتا ہوں مختلف مسائل کے اوپر. بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان, پوری قوم اس طرح ایک مکہ بن جاتی ہے, اینڈ دے ول فیس دی ڈائریکشن آف ایگریشن, اور آپ کو کبھی پیچھے ہٹتی ہوئی یہ قوم نظر نہیں آئے گی. میں نے اس کے ابھی وقت کم ہے, میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا. میں نے بچپن میں 65 بار کو پڑھا تھا اور سنا تھا, اور یہ جو ایسکلیشن ہوئی تھی انڈیا کے اگینسٹ جب ہم پارلیمنٹ کے اٹیک کے بعد 2001 کی, میں نے وہاں جو مظاہرہ دیکھا وہاں کے لوگوں کا, مجھے لگا کہ 65 تو بہت پیچھے تھا. جدھر اب یونٹی ہے شاید اتنی یونائٹڈ قوم نہ ہو. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, یہ میری آپ بیتی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور اللہ کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, کسی موٹیویشن کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. جب ہم بارڈرز پہ موو کر کے گئے تو بھٹا یونین کے پریزیڈنٹ شکرگڑھ میں ہمارے پاس آئے, اور اس نے کہا سر یہ 1,20,000 اینٹوں کا تو یہ چیک ابھی لے لیں, جس بھٹے سے دیلا اٹھا لیں بنکر بنانے کے لیے, اور یہ اس کے بعد جب بھی آئیں اس یونین کے اس بندے کو آ کے کانٹیکٹ کر لیں اور اینٹیں اٹھا کے لے جائیں. جب ہم نے ریا اننڈیشن کو کھودنا تھا جو ٹینکوں کے لیے ایک آبسٹیکل بنانی تھی, ایک رات میں 115 ٹریکٹر اور 8 ایسکیویٹر مجھے سیولین نے لا کے دی. انہوں نے کہا ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز بریگیڈیئر, انہوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب یہ لیں, جدھر لگانا ہے ہم حاضر ہیں, بولیں کہاں کام کرنا ہے. اینڈ دے ور ڈگنگ آر ٹرینچز, دے ور ڈگنگ اینٹی ٹینک آبسٹیکلز. یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں 2002 کی, پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی تھی. تو میں صرف اتنا اختلاف بڑے بھائی سے کروں گا کہ ہمارے اختلافات ہیں, ہم مختلف آراء رکھتے ہیں, مختلف ایشوز کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو ڈیفینس آف پاکستان پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو. اس لیے یہ جو ابھی ہو رہی ہے نا ٹکٹلی, میں ایسے کہوں گا یہ بارڈر کے اوپر, یہ میری ایگزسٹنس کو تھریٹن نہیں کرتی. اس وقت جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے آ چکی ہے اس وقت اس ملک میں, وہ یہ ہے
مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنی ایک ڈائریکشن کا تعین کر لیا ہے، اور وہ جو ایک سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے نا، کمپریہنسو سیکیورٹی کا، اب سیکیورٹی صرف بارڈر سے متعلق نہیں ہے، اب اکنامک سیکیورٹی ہے، سوشل سیکیورٹی ہے، ایجوکیشن سیکیورٹی ہے، ہیلتھ سیکیورٹی ہے، جو کمپریہنسو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے۔ تو اب قوم نے اپنی راہ کا انتخاب کر لی ہے۔ ہم نے دوستوں اور دشمنوں کو بڑے تجربات کے بعد یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے۔ ہم اینیمیز کی تلاش میں نہیں ہیں، لیکن ہمیں دوستوں کا بھی پتہ ہے کہ ہم نے کس کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ تو جو ہم نے چائنا کے ساتھ جس سمت کا تعین کیا ہے، اس میں پاکستان کی بہتری ہے، اس میں یونٹی ہے، اس میں اکنامک سٹرینتھ اور بقا ہے پاکستان کی۔ تو اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا ملٹری گورنمنٹ، وہ سب ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو یا اس پیکٹ کو ہم نے پایا تکمیل پہ پہنچانا ہے۔ The dogs will bark from all directions. We are not pushed. ہم انٹرنلی یونائٹڈ ہیں اور ہم اس کا فیس کریں گے اس کو، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں تو اس میں سے خوش ہوں کہ اس ایڈورسٹی میں سے ایک پازیٹیوٹی نکلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوکے، اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ جی پاکستان کی طرف سے دراندازی ہو رہی ہے اور ٹیررسٹ افغانستان میں آ رہے ہیں، تو میرا ہمیشہ سے یہ کنسرن رہا ہے کہ ٹیررسٹ افغانستان سے ادھر آ رہے ہیں۔ لیٹ دا بارڈر بی ہاٹ، اس کو ہونے دو۔ آج تو ایک پوائنٹ پہ اگر 16 کراسنگ سائٹس کے اوپر بھی ایسا ہو تو اور زیادہ اچھا ہوگا، اچھا ہوگا۔ نہ کوئی یہاں سے وہاں جائے گا، نہ ہم پہ الزام آئے گا، نہ وہاں سے کوئی یہاں آئے گا اور ہم انسیکیور فیل کریں گے۔ بڑا آپ تو سیکیورٹی کے حوالے سے اور فینسنگ کے حوالے سے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، کہہ رہا ہوں ہم نے ٹھیک، یہ تو بڑا پورس بارڈر ہے، آپ کہاں تک اس کو لے کر جائیں گے اور کہاں تک اس کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے؟ 2611 کلومیٹرز بارڈر ہے، اس کے ایک ایک انچ پہ نہ فینس لگائی جا سکتی ہے، نہ فوج بٹھائی جا سکتی ہے، بیکاز فینس یا آبسٹیکل جو بھی آپ لگائیں نا، ملیٹریلی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جو بھی آبزرویشن اور فائر سے کور نہ ہونا آبسٹیکل، وہ کوئی آبسٹیکل نہیں ہوتا ملیٹریلی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 2611 کلومیٹر کو آنکھ کے نیچے بھی رکھیں اور فائر کے نیچے بھی رکھیں، ہم اتنے ریسورسز وہاں کمٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کراسیبل سائٹس ہیں، اگر ہم ان کے خلاف ویجیلنس کر کے اور پیچھے اپنے ریزروز رکھ لیتے ہیں تو جتنا موومنٹ بند ہوگی، آج اگر موومنٹ بند ہے تو ان کا آٹا، دال، پانی، سمگلرز کی سمگلنگ بند ہے، ڈرگ پیڈلرز کی ڈرگز بند ہیں، آٹا سمگلر کے سمگلنگ بند ہے، نیٹو واروں کے سپلائز، لاجسٹک سپلائز بند ہیں، اور جو کچھ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کے تحت افغانوں کی امداد کے لیے جا رہا تھا، اب وہ بند ہے۔ اس کے بعد وہ کر رہے ہیں، وہ بھی بند ہے، سفر زیادہ وہ کریں گے، آپ کریں۔ ایگزیکٹلی، لیٹ دیم سفر اف دے آر سفرنگ بیکاز آف دیئر اون ڈوئنگ۔ ہم بارڈر پہ فینس لگا رہے ہیں اس موومنٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، جو امریکنوں کا مطالبہ تھا اور افغانوں کا مطالبہ تھا۔ ان کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ جتنا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ایک پوسٹ بنی بنائی ان آر کنٹرول ایز اے گڈ ول جسچر ان کو ہینڈ اوور کیا کی بات کرتے ہیں کہ لیٹس ہیو اے بیٹر ریگولیٹڈ بارڈر۔ اگر اس ریگولیشن کو وہ ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں صرف اس بات پہ کہ یہ ڈیورنٹ لائن ہے، دین بی اٹ اور لے کے دکھا لو پھر۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں معاملات کچھ اور ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ پاکستان کی معاشی ترقی، شیخ صاحب نے جس طرح ذکر کیا چائنا کے ساتھ تعلقات، سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس سے بھی کوئی تعلق ہے؟ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ آیت اللہ صاحب، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کی اکانومی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگا، اور یہ جو آپ جن خطرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے کنیکٹڈ ہے؟ ہاں، ہوگا کا لفظ آپ نے استعمال کیا تو یہ درست ہے، بشرطے کہ اگر سی پیک کو ہم فوراً گوادر سے یوب سے آگے میاں والی اور یہاں سے آ کر کے بنائیں، اور اس کے لیے میرے چھوٹا سا تجویز ہے کہ وہ کریں۔ ایک تو یہ کہ یہ سی پیک والے پروگرام کو جب آپ لے جا رہے، اس کو ٹیکنیکلی پاکستان اگر تیزی سے کرنا چاہتا ہے تو نیب کے کیس اس سے شیلٹر سے اس کو آزاد کریں تاکہ تیزی سے بڑھے۔ ایک لفظ میں آپ کو استعمال کروں۔
اس میں کرپشن کا لفظ کو سپورٹ نہیں ہے بلکہ تیزی کو سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک کہ نیب والے کیا کہتے ہیں کہ آپ دکھائیں ہمیں, کیا آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, کتنے پیسے لگا رہے ہیں؟ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. جیسے جنگی حالت میں ہم لوگ ان کے ساتھ فوجیوں سے نیب تو نہیں جا سکتے, چیک تو نہیں کر سکتے اس کو. جنگی حالت میں جنگی حالت میں اس کو بنانا ہے تو نیب کے شیلٹر سے اس کو آزاد کرو. میں ٹھیکیدار نہیں ہوں, میں ایک چیز کو سمجھ کر کے آپ کو بات کر رہا ہوں. ایک ٹیکنیکل ڈسکشن تھا. دوسری بات مجھے یہ بہت زیادہ میرے لیے ٹیکنیکل ہو گئی, بہت ہی میرے ٹیکنیکل, لیے بہت زیادہ اچھا ٹیکنیکل ہو گئی. اگر سندھ سے نیب کو نکالنا ہے تو وہ اور معاملات ہیں. نہیں, میں نے آپ کو نہیں کہا, میں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا, میں نے سی پیک کے ڈیولپمنٹ پر آپ کو کہا. ٹھیک, میں نے ضرب عزم میں نیب کو نہیں کہا. میں نے اچھا میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں, چھوٹی سی گزارش کر دوں. کتنے سوات میں کہاں آپ کی جنگیں ہوئی, شروع آپ نے کیا. چھوٹی سی جتنی ڈیولپمنٹ ذہن رکھیں چیز کہ چائنا ڈائریکٹلی خود انویسٹ کر رہا ہے اور چائنا خود اس کو سارا کنٹرول کرے گا, کوئی اس میں کسی کی انوالومنٹ نہیں ہے. جہاں آپ نے اپنا حصہ جو ڈالنا ہے وہ مانیٹرنگ تو ہو سکتی ہے شیخ صاحب, میں کچھ جانتا ہوں. شیخ صاحب اس کو آپ اپنے لیے ہلکا پھلکا نہ سمجھیں. اسی ہلکے پھلکے کو 88 اور 89 کے گورنمنٹ میں جب محترمہ نے جا کر کے افتتاح کیا تو میں اس کے ساتھ تھا, بلوچستان افیئرز میں چلا رہا تھا. اس وقت جا کر کے جنرل بابر ہم لوگوں نے افتتاح کیا اس کا گوادر کا. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ اسامہ بن لادن کے پیسوں کے خرچے سے محترمہ کی حکومت کو ختم کرا چکے تھے. 1990 کی بات ہے. تو آپ اس روٹ کی بات کر رہے ہیں جس روٹ پہ آپ کہتے ہیں حکومت کا فوکس کم ہے. میں کہتا ہوں آپ کو, دیکھیں یہ کہہ دینا کہ جی چائنا ہمارا پیسہ استعمال کرے گا, نو, ایسا نہیں ہوگا. وہ مجھ سے ہزاروں گنا زیادہ کھائے گا, ایسا نہیں ہے. قوموں کی تقسیم برادرانہ الگ ہے. کاروبار کر رہے ہیں تو کاروباری طریقے سے ہم سے بات کرو. یہ 50-60 روپے کی بات مت کرو. اس سے زیادہ چابہار پورٹ بن رہا ہے پورٹ قاسم کی طرح. چابہار پورٹ قاسم کا نیب البدل ہے. آپ کہتے ہو کہ جی وہ گوادر کا نیب البدل نہیں. گوادر کو آپ کو کسی نے چھوڑا ہے یا چھوڑے گا, اس کی لڑائی اور ہے, اس کا ڈیزائن اور ہے. میں نے جو سیستان بلوچستان کا لفظ استعمال کیا, میں اپنے بارڈر کو میں انڈیا بارڈر کی بات ہی نہیں کر رہا آپ سے. واگا جانے شیخ جانے, پر میں جانوں زیدان جانے, میں جانوں سیستان جانے, میں جانوں کندہار جانے, میں جانوں پکتیکا تک. میں آپ کو پورا ڈیزائن 1-1 انچ کا 1-1 انٹ کا دے سکتا ہوں. 2500 کلومیٹر, یہ 3500-4000 کلومیٹر کا میں آپ کو ڈیزائن بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا پالیٹکس ہے. ابھی بھی جنگی حالت میں پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے اس کو. ہم سیاسی میدان میں جنگ لڑیں گے اور سیاسی میدان میں اس مسئلے کا حل ہے, ایران کے ساتھ بھی, افغانستان کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی. یہ میں اپنے جرنل سے کہہ رہا ہوں. اب شیخ صاحب آپ کی حکومت کے آپ کی اس لیے کہ آپ نے جو نقطہ اٹھا دیا اس لیے کہ ان کے پاس حل ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں. یہی تو شیخ صاحب کو کہتا ہوں کہ میرے پیارے شیخ صاحب, سیاسی خارجہ پالیسی میں آپ میدان عمل سے ختم ہو چکے ہو آج کی موجودہ حکومت. اس کی وجہ سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں 16 جگہوں پر لڑنے کو تیار ہوں. یہ تو تیار ہے, میں نہیں کہتا نہیں, میں کہتا ہوں نہیں, یہ آپ کی تیاری مجھے نہیں چاہیے. میں سیاسی میدان میں ایک پوائنٹ پر, آپ نے جو نقطہ اٹھا دیا ہے, ایک پوائنٹ پر وزارت خارجہ کی ڈپلومیٹک اس کی وجہ سے آپ کا ہی ہو گیا. پالیسی کی وہ بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے, میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب اللہ کے لیے خارجہ پالیسی کو طاقت دو. لیکن اگر آپ سوچیں ذرا تھوڑا سا سیاسی میدان میں موازنہ کر طاقت لینا, چلے جاؤ, تھوڑا سا موازنہ کر لینا. میں یہی اکثر میں یہی بات کہتا ہوں. شیخ صاحب موازنہ ہم بالکل کر, لیکن گنجائش آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کر لیں تھوڑی سی. جی پلیز. کہ ہم ہمیشہ بات یہ کرتے ہیں کہ وہ دور بہت اچھا تھا, یہ دور بہت برا ہے. لیکن اگر آپ موازنہ کریں گے یا انالیسس کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ڈپلومیٹک ہمارے اس وقت بہت زیادہ لوگوں پہ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں. اب جہاں تک میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے دائرہ اختیار میں ہے, جس کو آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو, آپ اس کو کوئی نہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جس میں فیصلہ یہ کر لیا جائے کہ نہیں, چونکہ یہ چیز ان کے مزاج, ان کی بہتری کے لیے ان کے انٹرسٹ کو کلیش کرتی ہے, لہذا وہ آپ کو یہ راستہ نہیں دینے کو تیار. اب بیٹھے بیٹھے دیکھیں نا, ایک بنیادی طور پہ آپ اسی کو دیکھ لیجئے کہ جو ویسٹرن بارڈر پہ یہ جو آپ ہو رہا ہے بقول جنرل صاحب کے ایسی خام خواہ ٹک ٹک جو ہو رہی ہے, تو کیا وجہ تھی؟ آپ بھی چاہتے تھے کہ انسرجنسی نہ ہو, ہم بھی چاہتے ہیں انسرجنسی نہ ہو, تو دونوں کا ایک کامن پوائنٹ تھا. تو اس پہ کیوں یہ ہوا؟ اصل اس کے پیچھے میں نے آپ کو جو گزارش کی ہے نا وہی ہے, ہم نے تو اس چیز کو بھی ایک لمحہ آیا تھا, غالباً میں پھر اچھا نہیں لگے گا وہ بات کہتے ہوئے,
بارہا آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کا یہ بیان سنا ہوگا اور ان کو یہ بیان دینا پڑا کہ اقتصادی راہداری جو چائنا کی ہے اس کو ہم منطقی انجام تک لے کے جائیں گے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یہی ہوا تھا جی. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ پھر میں جنرل صاحب نے بڑی خوبصورت کہانی سنائی ہے اور میں اس سے بالکل اتفاق بھی کرتا ہوں, کرنا بھی چاہیے, ہر پاکستان کو کرنا چاہیے, لیکن اب ہماری سوچ تھوڑی سی مختلف ہوگی سیاسی. میں وہی بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے ڈویژن پیدا کر دی. آپ کو اس وقت اس معاملے کو اتنا نان سیریس نہیں لینا چاہیے. سیریسلی آپ کو ایک ایسا ایشو جس پہ آپ کی سب کی یک زبان ایک چیز جائے کہ یہ پوری قوم 20 کروڑ عوام ایک جگہ اکٹھے ایک پوائنٹ پہ, لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ عید کے بعد کچھ اور تماشا لگنے والا ہے. شیخ صاحب اگر یہ آپ بات پاناما گیٹ کے پس منظر میں کر رہے نہیں آنے والی, میں تو اس پس منظر میں اس کو تو میں ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتا. میں اس کو جب ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اس کی, جب ہمیں اس بات کا اوراق ہی نہیں ہے کہ ہونے والا کیا ہے اور کون کیا اس میں رول ادا کرے گا, تو پھر یہ بدقسمتی ہے نا ہماری. اس کو روتے رہیں گے آپ. اب جہاں تک ڈپلومیٹک طریقہ, میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ ٹائم آفٹر 31 ایئرز اور اس سے بھی زیادہ, میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ, 78 میں یہ غالباً شروع ہوا اور اس کے بعد یہ چلتا رہا. اس کے بعد پہلی دفعہ آپ نے یہ معاملات اپنے دوسروں پہ, ورنہ تو آپ ایک ہی فورس نا, ایک ہی طاقت تھی جس پہ آپ کا انحصار ہوتا تھا. آپ نے کوئی ایمونیشن لینا ہے تو اسی سے, آپ نے کوئی جہاز خریدنا ہے تو آپ نے اسی سے, آپ نے جو کام کرنا ہے آپ نے ایک ہی طاقت پہ. لیکن اب آپ نے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا پھیلانے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اسی طاقت نے اپنے دوسرے آوارے ڈھونڈنے شروع کر دیے. It's natural. It's a geopolitics. چلتا ہے. The real. جل صاحب, جو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا گین یا اس کا آبجیکٹو جو ہے کوئی ہے, اگر وہ یہ کر رہے ہیں تھپکی سے بھی کر رہے ہیں تو آبجیکٹو تو ہوگا نا اس کا کوئی, اگر اسٹریٹجی ہے تو پھر یہ ٹیکٹیکل موو ہے کیا, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ میسج بھیجنا چاہتے ہیں کہ انسٹیبلٹی ہم کریٹ کر سکتے ہیں تو وہ نہیں ہوگی. ان کے اپنے اندر اتنی جرات اور مجال نہیں ہے کہ وہ پاکستان آرمی کے ساتھ 2600 کلومیٹرز کا بارڈر ایکٹیویٹ کر دیں اور اپنے انٹرنل حالات بھی سنبھالیں. یہ فوج جو کابل سے آگے موو نہیں کر سکتی, وہ میرے ملک کو کیا دھمکی دے گی؟ ان کو تو جو وہاں کے اپنے اعتبار سے فریڈم فائٹرز ہیں یا طالبان ہیں, وہ تو اس گورنمنٹ کو اپنا ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں سمجھتے, اور یہ فوج ان کو چیلنج پوز نہیں کر سکی, اپنے ملک میں امن قائم نہیں کر سکی, تو وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جس وجہ سے بھی ان کو موو کرایا گیا اور وہ اس میں آ گئے اور موو کر دیا, انہوں نے سمجھا کہ شاید ڈیورنٹ لائن یا افغان پاکستان بارڈر مستقل ہونے جا رہا ہے تو ہم اس میں تھوڑی سی شرارت کر دیں اور ایک پیغام بھیج دیں کہ یہ مستقل بارڈر نہیں ہے. جیسے درانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 1893 سے 1993 100 years, تو the pact is over. اب تو بات, اگر یہ بات ہے اور یہ پختونوں کا علاقہ ہے تو پختون کی میجورٹی اس ملک میں رہتی ہے یا اس ملک میں رہتی ہے, پھر وہ افغانستان بھی میرا ہے. اگر بات ہے پشتونوں کی کہ یہ پختون میجورٹی کا علاقہ ہے تو پختون بارڈر کے اس پار زیادہ رہتے ہیں اور اس پار کم رہتے ہیں. لیکن آپ جو کلیم کرتے ہیں وہ انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے, اس کو بارڈر کو, جی That's why we call it پاک افغان بارڈر. ٹھیک, ہم پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ برٹش لائن آف کنٹرول جو ہے نا یہ ہمارے حدود ہے. افغان سمجھتا ہے ہمیں ملا نا وہی وراثت میں, وہی ملا ہم تو ہی کہہ رہے ہیں نا, وہ سمجھتا ہے کہ ہم رشین لائن آف کنٹرول کو فالو کریں گے. ایک نمبر 2 کہ میں نے کہا کہ میرے فوج کو آگے جانے کا ضرورت نہیں پڑتا اگر میں پولیٹیکل فورس کے ساتھ دنیا کے سامنے فرنٹ ہوتا. اگر میں افغانستان کو انگیج کرتا ہوں تو میں افغانستان کو میں پولیٹیکلی انگیج کرتا. میں کہتا اس کو کہ اس وقت وہ ان کو کہہ رہے ہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, شیخ صاحب سے ایک آمد ہو رہی ہے, شیخ صاحب ایک آمد ہو رہی تھی, تو اس لیے میں نے آپ کو کہا از خود نوٹس پر میں ریکویسٹ کر رہا تھا آپ سے کہ بھائی دیکھیں وہاں ہے ترکمن, ازبک, تاجک, ناردرن الائنس, ہزارہ, وہ پریشر بلڈ اپ کرتا ہے پشتون حکومت افغانستان پہ, افغان حکومت کا جو
جیسے ہمارے पंजाबी जो है ना शेख साहब पंजाब है, वो हम तीनों सूबों सिंधी बलोच और पंजाब उस पर कश्मीरी पर गिलगिती पर जोर है, इसी तरह वहाँ पर भी एक तरकीब इसी तरह का है. सुनो शेख साहब का आपका जोर जो है वो, मैं सबको कह रहा हूँ, हमारा जो पॉलिटिकल ग्रुप होता वो जा करके वहाँ के अफगानिस्तान के सियासी पार्टियों के साथ बैठ करके उनके नॉर्दर्न अलायंस को समझाता कि हम आप बहुत दूर चले गए आयतुल्लाह साहब आप. यही तो हल है, यही तो हल है. कोई हल नहीं होगा, वो कोई बंदूक हल नहीं कर सकता, ये मेरा जनरल नहीं कर सकता. बांग्लादेश नहीं है ना करें इस तरह, ना करें इसको इस तरह. ईरान गए थे हम दोनों, सऊदी अरेबिया भी गए, बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश भी नहीं होगा, यमन में भी पार्टीजन रोल अदा नहीं किया. नहीं हुआ. अच्छा, फिर 35 कंट्रीज की कोalition बनी, उसमें भी छलांग नेटो के इत्यादि तब भी आपकी सोच भी बस एक ही जगह महदूद हुई है. असल प्रॉब्लम हमारी क्या है, हम टॉक शो में आके अपने लीडरों को खुश करते हैं, बातें करके हम हल तलाश करते हैं. नहीं आयतुल्लाह साहब हल की ही बात कर रहे हैं, हल ही की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो अगर हुकूमत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात को बेहतरी के लिए कोशिशें की जाएं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट इस वक्त जारी है, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, तो हालात को बेहतर किया जा सकता है. नहीं किया जा सकता है तो वही रास्ता है, वही रास्ता कर रहे हैं, उस पे काम हो रहा है, उससे क्या हम कर रहे हैं. नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो गया है, मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.